له ولا ند له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين حضرت ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے اور عیسائی بھی نہیں تھے، لیکن وہ تو تھا یکسو فرما بردار، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھے۔ لوگوں میں حضرت ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ آخری نبی بھی ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں، اور سارے ایمان والے بھی ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں، اور اللہ مومنوں کا کار ساز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ آنے والا اسلامی مہینہ ذوالحج کا
مقدس اور محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں دو عبادتیں دنیا بھر کے خوش نصیب مسلمان کرتے ہیں۔ ان میں ایک عبادت ہے حج بیت اللہ، جو مخصوص دنوں میں مخصوص جگہوں پر حج کے لیے جانے والے خوش نصیب مسلمان ادا کریں گے۔ دوسری عبادت ہے قربانی، جو اس مہینے کے مخصوص دنوں میں صاحب ثروت حضرات اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ ان دونوں عبادتوں کا بڑا گہرا تعلق ہے جد الانبیاء امام الموحدین حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے۔ خصوصاً یہ جو قربانی والا عمل ہے اسے تو شریعت نے قرار ہی سنت ابراہیم دی ہے۔ ہی سنت ابیکم ابراہیم، آپ میں سے جو حضرات قرآن پاک کے ساتھ کچھ تعلق رکھتے ہیں پڑھنے پڑھانے کا، وہ میری اس بات کی یقیناً تائید کریں گے کہ قرآن پاک نے انبیاء کرام کی مقدس جماعت میں سے دو نبیوں کا بہت ذکر کیا ہے۔ آپ اگر ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں دیکھ کے تو اب پڑھتے ہوئے آپ نے توجہ کرنی ہے، ان نبیوں کے نام آئیں گے۔ ان میں ایک نبی ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، سب سے زیادہ ذکر قرآن میں انہی کا ہوا ہے۔
سورت بقرہ میں ہوا، طٰہٰ میں ہوا، شعراء میں ہوا، نمل میں ہوا، قصص میں ہوا، سورت حامیم مومن میں ہوا۔ سورت قصص میں تو ان کی پوری زندگی کو اللہ نے بیان کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زیادہ ذکر قرآن کرتا ہے یہ تشجیع کے لیے کرتا ہے۔ تشجیع کا لفظ ذرا مشکل زبان سے نکل گیا، شجاعت کہہ لیجئے، شجاعت۔ یہ کس لیے ذکر ہوتا ہے؟ شجاعت دلانے کے لیے، بہادری دکھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر کو اور پیغمبر کے ماننے والوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بار بار بیان کر کے اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ تبلیغ حق کے راستے میں اگر مصائب آئیں، دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، غم آئیں، پریشانیاں آئیں، گھبرانا نہیں ہے۔ وہ دیکھو میرے موسیٰ کلیم اللہ کو کیسے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے للکار رہا ہے۔ شجاعت دلانے کے لیے، تشجیع کے لیے اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ پھر انہیں اپنوں کی طرف سے بڑے مصائب آئے۔ مصائب تو نہیں کہنے چاہیے، پریشانیاں کہہ لیں ہم، پریشانیاں۔ پرایوں کی طرف سے جو دکھ انہوں نے جھیلے وہ الگ ہیں، اپنوں نے بھی ستانے میں کوئی کمی نہیں۔ اس سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ جو فرعون اور فرعونی بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتے ہیں، تہہ تیگ کرتے ہیں، ان کی بچیوں کو اس لیے زندہ چھوڑتے ہیں کہ ان کو گھریلو ملازمہ بنائیں گے، کام کاج لیں گے، ان کی عصمت سے کھیلیں گے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں اس قوم کے ساتھ زیادتی کا، بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ کی قوم۔ اللہ نے فرعونیوں کو دریا میں غرق کیا۔ وہاں اللہ ایک لفظ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس غرقابی کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ آنکھوں سے دشمن کی تباہی دیکھنا جو ہے نا، اس میں بڑی تسلی ہے۔ سارے غم پچھلے بھول کہ کب اللہ کی پکڑ آئے۔ عام میں سے جو لوگ دیندار ہیں اور دین کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اسلامی ذہن کے مالک لوگ ہیں، جن ظالموں نے ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو ڈالروں کے عوض امریکہ کے ہاتھوں بیچا، اور وہ ہماری بہنیں 80 سال کی قید کاٹ رہی ہیں، 80 سال۔ اور جن لوگوں نے ایک ملک کے سفیر کو پکڑ کے امریکیوں کے حوالے کر دیا، جنہیں لوہے کے پنجروں میں بند کر دیا گیا، وہاں لیٹنے کی جگہ نہیں، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں، ان کے سامنے قرآن پر پیشاب کیے گئے، قرآن نیچے رکھ کے کودا گیا۔ کیا ہمارا دل نہیں کرتا کہ ان ظالموں کو اللہ پکڑے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں؟ کیا وہ مظلوم بچے، وہ یتیم بچے، وہ یتیم بچیاں جن کے باپ اور ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، وہ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے نہیں کہتے متی نصر اللہ؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پکار رہے ہیں متی نصر اللہ، اور اوپر سے ابھی آواز نہیں آ رہی، الا
ان نصر اللہ قریب. ابھی ان کی ڈور اللہ نے ڈھیلی چھوڑی ہے، ڈھیلی چھوڑی، مہلت دے رکھی ہے. تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرترا. تو اللہ کے حوصلے پر مغرور نہ ہو، وہ دیر سے پکڑتا ہے لیکن ان بطش ربک لشدید. دشمن کا آنکھوں کے سامنے غرق ہونا اور فرعون کا پانی کی تہ میں جا کے پھر اوپر آنا اور اوپر آ کے کہنا آمنتو مانتا ہوں، اور جواب میں جبریل کہتا ہے الآن، اب کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں. پیچھے مڑ کے دیکھ، تیری تلوار نے بنی اسرائیل کے کتنے بچوں کو ذبح کیا ہے، اور تیری قوم بنی اسرائیل کی بیٹیوں کی عزتوں سے کس طرح کھیلی ہیں. یہ کتنا بڑا انعام تھا بنی اسرائیل پر، بولو کتنا بڑا انعام تھا، اتنا بڑا انعام. دریا سے پار گئے، ایک قوم کو دیکھا وہ گائے کی عبادت کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں. تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی قوم حضرت موسیٰ سے کہتی ہے سانوی ایو جی ایک قلعہ بنا دینا. حضرت موسیٰ کے دل پر کیا گزری ہوگی، تو کئی چپ کر گئے، کیا گزری ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی کہ یہ قوم ہے میری. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن نے اس لیے زیادہ کیا کہ انہیں دشمن کی طرف سے پھر اپنوں کی طرف سے مصائب، دکھ، پریشانیاں، غم ان کا سامنا کرنا پڑا، اور موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور کی طرح مضبوطی کے ساتھ ہر مصیبت کے سامنے کھڑا ہو گیا، قدم ڈگمگائے نہیں. یہ کوہ طور پہ گئے تورات لینے، انہوں نے سونے چاندی کو پگھلا کے ایک بچڑا بنا کے اس کو اپنا معبود بنا لیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو بعض مفسرین نے لکھا یرقصونا، رقص جانتے ہو، رقص نہیں جان دیتے ہوں، ان قریب جان لو گے رقص کیا ہوتا ہے، ناچنا. وہ بنی اسرائیل کے جو صوفی تھے، صوفی وہ اس بچڑے کے گردا گرد کیا کر رہے تھے، رقص کر رہے، ناچ رہے تھے. اب تو یہ ناچنا عام ہے، میلاد کے جلوسوں میں ناچا جاتا ہے، قوالیوں پہ ناچا جاتا ہے. یہ صوفیوں کا ناچ ہے، یہ ذرا مبارک ناچ. ایک کنجروں کا ناچ ہوتا ہے اور ایک یہ صوفیوں کا ناچ ہوتا ہے. وہ اس کے گردا گرد ناچ رہے ہیں اور کہتے ہیں موسیٰ بھول کے کہاں چلا گیا، الہ تو کیا گزری ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن پر، کیا ذرا سوچو تو صحیح. صرف 40 دن، میں 40 دن کے لیے کراچی چلا جاؤں، 40 دن کے بعد جب میں سرگودا آؤں تو میں دیکھوں کہ اس گیٹ کے قریب ایک قبر بنی ہوئی ہے، اس پر چادریں پڑی ہوئی ہیں، اگر بتیاں روشن ہیں، رات کو لالٹین روشن ہے، وہاں قوالی ہو رہی ہے، سجدے ہو رہے ہیں. صرف 40 دن میری کیفیت کا اندازہ لگا سکتے کہ یہ قوم ہے، اس کو میں نے سمجھایا ساری زندگی. 40 دن، 40 سال کی محنت کتنے دنوں میں برباد کر دی.
دلیل کیا تھی؟ وہ بچڑا تھا، وہ سامری جو تھا، سامری حرامی، وہ چلاک آدمی تھا، بڑا سیاسی تھا، اس نے اس طرح سوراخ رکھے نا، سمجھدار آدمی تھا نا بڑا، اس طرح سوراخ رکھے، اس طرف سے آواز جاتی، دوسری طرف سے نکلتی، آواز آتی، گائے کی آواز آتی۔ آج کے زمانے میں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بازار میں آپ کو کھلونے مل رہے ہیں، کتے کی آواز، بلی کی آواز، طوطے کی آواز، ساری آوازیں آ رہی۔ اس نے اس طرح کے سوراخ رکھے، ایک طرف سے آواز آتی، دوسری طرف سے نکلتی، باں آواز پیدا ہوتی۔ حضرت موسیٰ کی 40 سال کی محنت بچڑے دی باں تے قربان کر چکی۔ اس نے باں کی، انہوں نے کہا یہ ہمارا کیا ہے، قوم دا بھی کوئی پتہ نہیں، قوم کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ساری زندگی تقریر کرتے رہے، ایشیا کا سب سے بڑا خطیب ہے، اس جیسا خطیب کسی ماں نے نہیں جنا، 8 گھنٹے تقریر کرتا ہے۔ آپ کو میں سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں کہ ایک عالم ہے، خطیب ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے خود سٹلائٹ ٹاؤن کے ایک آدمی نے بتایا، بزرگ تھے، فوت ہو گئے ہیں، بابو نذیر صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے نیک آدمی تھے، بڑے نیک آدمی۔ جب مجھ سے ملاقات ہوئی تو ان کی عمر 80-90 کے قریب ہوگی، اب تو فوت ہوئے بھی ان کو 20 سال ہو گئے۔ وہ کہتے تھے میں گاڑی میں، ریل گاڑی میں گارڈ کا کام کرتا تھا، گارڈ تھا، بمبئی سے چلتا پھر بمبئی واپس آتا، تو وہاں اعلان ہوا کہ بمبئی کے سٹیڈیم میں امیر شریعت تقریر کریں گے، کسی کے لیے امدادی تقریر کرنی تھی انہوں نے۔ میں نے ایسی ڈیوٹی لگائی کہ وہ رات میری بمبئی آئے۔ میں جب بمبئی سٹیڈیم پہنچا تو معلوم ہوا کہ ٹکٹ لگا ہوا ہے، ٹکٹ لینا ہے، پیسے دینے ہیں، تب اندر جانا ہے۔ اب بولے کتنا بڑا خطیب ہے، ساڑی مفت کو نہیں سنتا، ہماری مفت میں کوئی نہیں سنتا، وہاں پیسے دے کر، ٹکٹ لے کر۔ بابو نذیر صاحب کہتے ہیں میں ٹکٹ لے کے جب اندر گیا تو پورا بمبئی سٹیڈیم بھرا ہوا۔ رات شاہ صاحب نے تقریر شروع کی، صبح کی جب آذان کان میں آئی تو شاہ جی نے کہا ہائے ظالم کو کس وقت خدا یاد آئے۔ ایشیا کا سب سے بڑا خطیب تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگ تقریر ہماری سنتے ہیں، ووٹ دوسری پارٹی کو ڈالتے، تقریر ہماری، ووٹ دوسری پارٹی۔ تقریر میں وہ جادو کرتے ہیں لیکن لوگ انہیں ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کئی لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں انتخاب میں کھڑا ہو گیا، الیکشن میں، تو میں جتنا ہی جتنا۔ جن لوگوں کو پورے شہر میں 1400 ووٹ ملا، انہوں نے بھی میرے پاس آ کے جمع تفریق کر کے مجھے بتایا، میں بھی متاثر ہو گیا بھی یہ تو جتیا ہی جتیا۔ ایسی جمع تفریق کی اس برادری کے، میری برادری کے، فلاں کے، فلاں کے، فلاں کے، نکلے کتنے؟ یہ پتہ نہیں کیوں غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو کہ میں اچھا خطیب ہوں، لوگ میری تقریر سنتے ہیں تو مجھے بھی الیکشن میں کھڑا ہونا چاہیے۔ تقریریں لوگ علماء کی سنتے ہیں، ووٹ لوگ مرضی پہ دیا کر، جہاں ان کی مرضی ہوتی ہے وہ ووٹ استعمال کر۔ سن 70 کا الیکشن
یہاں ہمارے سرگودا میں ایک بریلوی مکتب فکر کے عالم تھے، بہت رش ہوتا تھا ان کے پاس. انہوں نے بھی پنجہ آزمائی کی کہ میں الیکشن لڑوں. صبح ہی الیکشن لڑا انہوں نے. جہاز ان کا نشان تھا. تقریر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اس جہاز کی پرواز مدینے کی طرف ہے اور میں سید ہوں. جس نے مجھے ووٹ نہ دیا تو میں قیامت کے دن اپنے نانا کے پاس شفاعت نہیں کروں گا. لوگ پرچی والے دن آخیا بھی شفاعت کرو یا نہ کرو، ووٹ پیپل پارٹی. اس وقت پیپل پارٹی کا طوطی بولتا تھا، تلوار ان کا نشان تھا اور ہر بندہ ہی اسی طرف. میں نے خود اس الیکشن میں لائن میں کھڑے ہوئے، میں تو چھوٹا تھا اس وقت، لائن میں کھڑے ہوئے ایک گونگے کو، اس کے ساتھ میرا تھوڑا سا تعلق تھا، میں نے گونگے سے پوچھا بے تو ووٹ کس نو دینا؟ اس میں آکے اے ہوئی نہ گل. گونگے نے بھی یہی کہا. ممتاز کالو صاحب 104 چک کے کینڈیڈیٹ تھے پیپل پارٹی کے. 34,000 کے قریب ووٹ لیے انہوں نے، وہ جیت گئے. اور وہ جو نانے کی شفاعت کروانا چاہتے تھے ان کی صندوقچی سے 5,000 ووٹ نکلے. یہ کیوں غلط فہمی ہو جاتی ہے لوگوں کو کہ میں خطیب بڑا ہوں، میری برادری بڑی ہے تو پھر اس کے نام پر ووٹ مانگے جائیں. پتہ نہیں بات اس طرف کیوں چل نکلی. ہاں، شاہ جی کی بات کرنا. شاہ جی ایشیا کے سب سے بڑے خطیب تھے. ان کا ایک مقولہ ہے، شاہ جی کہتی ہیں یہ جو قوم ہے نا، یہ پہلے لیڈر کو، عالم کو سیڑھی لگا کے دیتی ہے، پتر چڑھ جا. نعرے لگاتی ہے، جیوے جیوے تے، آوے آوے تے، زندہ باد تے، او جلوس اور پھول، اور سیڑھی لگا کے دیتی ہے، چڑھتا جا چڑھتا جا چڑھتا جا. جب وہ اوپر چڑھ جاتا ہے تو یہ قوم نیچے سے سیڑھی کھینچ لیا کرتی ہے، ان اتھا ہی کھلوتا رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن نے سب سے زیادہ کیوں کیا؟ کیا دلانے کے لیے؟ شجاعت. دشمنوں کی طرف سے مصیبتیں آئیں، اپنوں کی طرف سے پریشانیاں آئیں، گھبرانا نہیں. میرے موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھو کس طرح جرت و استقامت کے ساتھ ہر میدان میں ڈٹ کے کھڑا تھا. دوسرے نمبر پہ اللہ نے انبیاء کی مقدس جماعت میں جس نبی کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے. 25 سورتوں میں ان کا تذکرہ ہو. قرآن کی کتنی سورتوں میں؟ 25 سورتوں. کہیں تفصیلاً، کہیں اجمالاً، کہیں مختصر اور کہیں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے قرآن نے زیادہ کیا کہ یہ قرآن ملت ابراہیمی کی دعوت دیتا ہے اور کائنات کے آقا کو. سورت نحل میں اللہ نے کہا وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، میرے پیارے پیغمبر تو بھی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کیا کر. وہ جو طریقہ ان کا تھا، تو قرآن اس ملت کی دعوت دیتا ہے. میرے پیارے پیغمبر نے اسی ملت ابراہیمی کی دعوت دی
اس لیے قرآن نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ سب سے زیادہ یا اس لیے زیادہ کیا کہ انبیاء کی جماعت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک نمایاں مقام ہے، بئی طور کہ اللہ نے انہیں جد الانبیاء بنایا، جد الانبیاء، ان سے لے کر میرے پیارے پیغمبر آخری میرے محبوب پیغمبر تک جتنے پیغمبر آئے وہ سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے۔ تھوڑا سا تصور تو کرو یار، ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو۔ کئی خاندانوں کو میں جانتا ہوں، ان کی 7 پشتوں میں حافظ آ رہے، کئی خاندانوں کو میں جانتا ہوں ان کے سارے بیٹے حافظ، بیٹیاں حافظ، پھر آگے پوتے حافظ، پوتیاں حافظ، بھتیجی حافظ، بھانجی حافظ۔ تو وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں بڑا خوش قسمت خاندان ہے، میں بڑا خوش قسمت ہوں، میرے اتنے بیٹے حافظ ہیں، اتنے پوتے حافظ ہیں، اتنے دوتے حافظ۔ یہاں سرگودا میں ایک عالم تھے، میرے والد صاحب کے بہت دوست تھے اور گورنمنٹ کالج میں پروفیسر تھے، مولانا پروفیسر عبدالحی، 25 بلاک میں رہتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بہت نیک آدمی تھے، میرے والد صاحب کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو میرا کلاس فیلو تھا والد صاحب کے پاس بھیجا دین پڑھنے کے لیے، میرے اس بیٹے کو خصوصی طور پہ پڑھاؤ۔ وہ نہیں پڑھا، وہ نہیں پڑھا، عالم نہیں۔ پروفیسر صاحب کہا کرتے تھے واللہ عالم بالصواب، اس میں کس حد تک صداقت ہے کہ میرا جو 7واں دادا تھا نا، 7واں، اس کو کسی فقیر نے خوش ہو کر دعا دی تھی، چل اللہ تیریاں 7 نسلاں چ عالم ہی عالم بنا۔ تو مولانا عبدالحی صاحب کہتے تھے میں 7واں ہوں میں 7واں ہوں، ہوں اس کو نہیں پڑھنا۔ تو 7 نسلیں علماء کی آئیں تو یہ بڑی بات ہوتی کہ 7 نسلوں میں عالم آ رہے ہیں۔ وہ 7واں دادا کتنا خوش قسمت ہے جس کا بیٹا عالم، پوتا عالم، پڑپوتا عالم، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا عالم۔ اس ابراہیم کے کیا کہنے جس کی ذریت میں ہزاروں نبی آئے، کتنا اونچا آدمی، ان کی اولاد میں نبوت کو بند کیا، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تجھے لوگوں کے لیے پیشوا بنایا ہے۔ مفسرین نے امامن کا معنی کیا، اب جتنے پیغمبر اور نبی آئیں گے وہ سارے تیری اولاد میں آئیں گے، تیری ذریت میں آئیں گے، تیری اولاد تو باہر کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی مغل ہے، اے حضرت ابراہیم دی اولاد نہیں، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ نبوت اب کس میں رہنی ہے؟ اب نبوت رہنی ہے حضرت ابراہیم کی اولاد میں۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، وہ نبی ہیں، ان کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل، وہ نبی ہیں، ان کے ایک بیٹے ہیں مدین، وہ نبی نہیں ہیں، لیکن مدین کا ذکر قرآن میں آیا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ مدین ایک قوم ہے یا مدین ایک بستی کا نام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس بیٹے کے نام پر قائم ہوئی۔
حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نبی، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف نبی، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، اور بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے؟ وہ انہی بیٹوں کی اولاد ہے، وہ بنی اسرائیل کی اولاد ہے۔ نبوت ان میں، حکومت ان میں، سلطنت ان میں، حضرت داؤد ان میں، حضرت سلیمان ان میں، دنیاوی حکومت بھی، نبوت بھی، رسالت بھی، یہ سلسلہ چلتا آیا چلتا آیا چلتا آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ سب نبی حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے، اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کا کوئی بیٹا نبی نہیں ہوا۔ حضرت اسماعیل کی ذریت میں اللہ نے صرف ایک ہیرا سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اور وہ آمنہ کا لال تھا صلی اللہ، اور جو حضرت ابراہیم کو آ کے بسایا بیت اللہ میں، پھر حضرت اسماعیل کو آ کے بسایا، اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو بسایا، پھر آب زمزم کا چشمہ نکلا، پھر پرندے آنے لگے، پھر کوئی قبیلہ گزرنے لگا، اس نے دیکھا یہاں تو کچھ نہیں ہوتا تھا، یہ پرندے کیسے؟ وہ قبیلہ آیا، اس نے حضرت ہاجرہ سے رہنے کی اجازت چاہی، انہوں نے اجازت دے دی، قبیلہ آباد ہو گیا، رونقیں لگ گئیں، پھر حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی۔ پھر یہ مکے والے لوگ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، اور انہی میں سے عبد المطلب ہے، میرے نبی کے والد محترم حضرت عبداللہ ہیں، اور ان میں سے حضرت محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودیوں کو میرے نبی کی نبوت کے ماننے میں جو تأمل تھا، انکار تھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی بھی اے نبوت ساڈے وچ سی، ہمارے خاندان میں تھی، ہماری برادری میں تھی، اے چاچے دے پترا والے پاسے کنجے ٹر گئی۔ چچا زاد بھائی ہوئے نا حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، یہ چچا زاد بھائی ہیں، ان کی اولاد چچا زاد بھائی ہے، تو یہ نبوت چاچے دے پترا والے پاسے کنجے ٹر گئی، یہ تو ہمارے اندر تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ نبوت اور رسالت میرا فضل ہے، یوتی ہے من یشاء، میں جس کو چاہتا ہوں دے دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ جو دنیا کی روزیاں ہیں یہ تسی تقسیم کرتے ہو، یہ دنیا کی روزی اور رزق تم تقسیم کرتے ہو یا ہم تقسیم کرتے ہیں؟ اور اگر دنیا کی روزی تم تقسیم نہیں کرتے ہو تو تساں نبوت دے ٹھیکے دار آ گئے ہو کہ فلاں کو ملنی چاہیے تھی، فلاں طرف جانی چاہیے تھی۔ یہ نبوت کی تقسیم ہم کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نبوت سے سرفراز کر دیا کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے۔ میں وجہ بیان کر رہا ہوں، وجوہات بیان کر رہا ہوں کہ قرآن نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ زیادہ کیوں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جد الانبیاء ہیں، وجہ یہ ہے کہ قرآن ملت ابراہیم کی دعوت دیتا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے، یہ آپ نے میری بات غور سے سننی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت متفق علیہ شخصیت ہے۔ اے متفق علیہ تو سمجھ آ گئی، جس پر سب کا کیا ہے، یہودی بھی مانتے ہیں، انہیں عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان صرف مانتے نہیں ہیں، ابراہیم تو ہیں ہی مسلمانوں کے، انہیں ہندو بھی مانتے ہیں۔ یہ برہمن کیا ہے؟ برہمن، یہ براہما قوم کیا ہے؟ براہما، یہ براہما برہمن یہ سب ابراہیم سے ہے۔ براہما بھی مان رہے ہیں، برہمن بھی مان رہے ہیں، ہندو بھی مان رہے ہیں،
یہودی بھی مان رہے ہیں، عیسائی بھی مان رہے ہیں، مسلمان بھی مان رہے ہیں، مکے کے بت پرست مشرک بھی مان رہے ہیں۔ مزہ آیا نا؟ ایسی شخصیت ہے جس کا احترام دنیا کا ہر مکتب فکر اور ہر طبقہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ نعرے والی ایڈی گل تے کونی سی تے چلو میں تھوڑا جا پسینہ پوج لے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں زیادہ ہوا؟ یہ کیسی شخصیت ہے؟ سب مان رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی شخصیت ہے، بہت اونچا آدمی، بہت اونچے پیغمبر۔ یہودی مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں؟ عیسائی حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے، ہندو نہیں مانتے، برہما نہیں مانتے، برہمن نہیں مانتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت اونچے ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب معجزات ہیں۔ انہیں یہودی مانتے ہیں؟ یہودی ان کو نہیں مانتے۔ آپ میں سے جو کوئی نئے حضرات آئے ہیں وہ میری بات غور سے سنیں، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ یہودی حضرت عیسیٰ کے دشمن ہیں، حضرت عیسیٰ کے مخالف ہیں۔ یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ مائی مریم کے یوسف نجار کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، جس کی پاداش میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ یہودی حضرت عیسیٰ کو ولد الحرام کہتے۔ انا للہ و انا الیہ، ان کی والدہ کو زانیہ۔ یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی لکھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کئی کتابوں میں لکھتا ہے حضرت عیسیٰ کی نانیاں جو تھیں وہ کنجری عورتیں تھیں۔ یہودی گالیاں بکتے حضرت عیسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کی والدہ کو۔ ان دونوں کے مقابلے میں اعتدال پسند مذہب ہے اسلام، معتدل اعتدال پسند، جو کہتے ہیں حضرت موسیٰ کو بھی مانو، ان پر اترنے والی کتاب کو مانو، حضرت عیسیٰ کے معجزات کو مانو، حضرت عیسیٰ کو مانو۔ یہ مانو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور یہ مانو امہ صدیقہ کہ ان کی ماں کیا تھی؟ یا مریم۔ واہ، کیوں جی؟ یہ اسلام کی کتاب ہے۔ کسی جگہ حضرت عائشہ کا نام لی؟ حضرت فاطمہ کا، حضرت خدیجہ کا؟ کوئی سورت ہے سورت فاطمہ، سورت عائشہ؟ پھر بولو کون سی سورت ہے؟ زور سے بول۔ ہے اسلام کی کتاب، لیکن سورت کا نام مریم ہے۔ اسلام کی کتاب، لیکن کہتے ہیں یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ اے اللہ دی چون ہے، جنہیں تساں پچھلے دیہاڑے بندے چنے نے، اے تواڈی چون ہے۔ بندہ اسی کو چنتا ہے جس کے ساتھ محبت ہو، پیار ہو، اسے منتخب کرتا ہے، چنتا ہے اسے۔ اللہ نے کہا مریم تجھے میں نے چنا، وطہرک تجھے میں نے پاکیزہ بنایا۔ کتاب اسلام کی، نام کس کے ہیں؟ مجھے اب صحیح تعداد تو یاد نہیں کہ میرا حافظہ اتنا زیادہ کام نہیں کرتا،
میرے نبی کا نام، آخری پیغمبر کا نام جن پہ قرآن اترا، قرآن نے صرف 4 مرتبہ لی، صرف 4 مرتبہ، اور حضرت عیسیٰ کا 20 سے زیادہ مرتبہ کتاب اسلام کی۔ حضرت عیسیٰ کا احترام ہو رہا ہے، مریم کا احترام ہو رہا ہے، اپنے ماننے والوں کو سکھایا جا رہا ہے ان کا احترام کرو۔ اس کے باوجود آج یہودی اور عیسائی ایک ہیں، کس کے خلاف؟ شرم نہیں آتی عیسائیوں کو؟ شرم کرا، کن کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہو؟ جو تمہارے نبی کو ولد الحرام کہتے ہیں، مائی مریم کو زانیہ کہتے ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہو، اور جس مذہب کی کتاب حضرت عیسیٰ اور مریم کی پاک دامنی کا اعلان کرتی ہے اس مذہب سے دشمنی مول لیتے ہو۔ اعتدال پسند مذہب، معتدل مذہب اگر اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ کون سا ہے؟ اسلام۔ آج تم نے پروپیگنڈا کیا، ہمیں آپ نے انتہا پسند قرار دے دیا، مسلمان انتہا پسند ہیں، مسلمان متشدد ہیں، مسلمان منصف مزاج نہیں ہیں، ہمیں تم نے انتہا پسند قرار دے دیا۔ جن کی کتاب یہ کہتی ہے، جن کا نبی یہ کہتا ہے کہ سارے نبیوں پر ایمان لاؤ، ساری آسمانی کتابوں کو مانو، نبیوں کے معجزات کو مانو، وہ ہو گئے انتہا پسند۔ اور جو یہودی حضرت عیسیٰ کو گالیاں بکیں، مائی مریم کے متعلق بکواس کریں، وہ کیا ہو گئے؟ اعتدال پسند۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا امت وسطاً، وسط درمیان کو کہتے ہیں، درمیان، وسط، ہم نے بنایا تمہیں امت درمیان والی، معتدل امت، اس میں افراط بھی نہیں تفریط بھی نہیں۔ افراط تفریط تھوڑا سا مشکل لفظ نکل گیا میری زبان سے، میں اہل علم تو سمجھتے ہیں افراط تفریط، اس میں کسی کو گھٹانا بھی نہیں، زور سے بولو، زور سے بولو، کسی کو بڑھانا بھی نہیں گھٹانا بھی نہیں، اصل حالت پہ رکھنا ہے، اعتدال، وسط، درمیان۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں چٹکی میں حل کر دوں، اسے چٹکی میں حل کر دوں۔ عیسائیوں نے کہا ہمارے نبی حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے بیٹے ہیں، الہ ہیں، معبود ہیں، یہ ہو گیا بڑھانا۔ یہودیوں نے کہا الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، خاکم بدہن، ان کی پیدائش صحیح نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا گھٹانا۔ یہودیوں نے گھٹایا، عیسائیوں نے بڑھایا، اسلام آیا، اس نے کہا نہ وہ ولد الحرام ہے نہ وہ ابن اللہ ہے، وہ تو ہے عبداللہ۔ اس نے صحیح روش پیش کی، صحیح تصویر پیش کر دی۔ اس نے کہا وہ عبداللہ ہے، رسول اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب معجزات ہے، اس کی ماں صدیقہ ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام متفق علیہ شخصیت،
سب مان رہے ہیں سب. اگلی بات ذرا غور سے سنیے گا. وقت کی تنگی بھی ہمارے پاؤں کی زنجیر بنے گی، لیکن میں چند منٹوں میں اپنی بات مکمل کر لوں گا. صرف یہ نہیں کہ وہ حضرت ابراہیم کو مانتے تھے، نہ، وہ کہتے تھے اساں ابراہیمیاں، اور یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم تو یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے حضرت ابراہیم تو عیسائی تھے. حیف تعجب بالائے تعجب. بت پوجنے والے 360 بت بیت اللہ کے باہر رکھنے والے مکے کے مشرک کہتے تھے اساں وی ابراہیمیاں. سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ آ رہی میری بات؟ ساری باتیں میں سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ آئیں گی. یہ جو کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں نا، شرکیہ ذہن والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی مجبوری ہوتی ہے یہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں بزرگوں کے ساتھ. کس کے ساتھ منسوب کرتے ہیں؟ اساں سہروردیاں، اساں چشتیاں، اساں قادریاں، اساں اویسیاں. وہ کہتے تھے اساں ابراہیمیاں. کون؟ یہودی، مکے کے مشرک، بت پرست. حضرت ابراہیم بت شکن تھے یا بت پرست تھے؟ وہ بت توڑتے رہے. مکے کے مشرک بت بنا رہے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ یہ عام لوگوں کا خیال یہ ہے بھائی حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ تے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تے حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ وہ بھی زندگی چیو ہی کام کرتے رہے نے جڑی انہوں دے قبراں تے اساں کر رہے ہیں. تبھی تو کہتے ہیں ساڈے جے بزرگ جے کوئی بزرگ بھی کھاؤ، قبراں آباد نے، دیوے جل رہے ہیں، تے تواڈی بزرگاں دیاں قبراں بھی نہیں لبدیاں. اور ہمارے بزرگ دیکھ، ہمارے حضرت علی حجویری رحمت اللہ کشف المحجوب پڑھو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی غنیۃ الطالبین پڑھو. میں منبر رسول پہ ہوں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی جو کتابیں ہیں، میرات الحقیقت، فتول غیب، غنیۃ الطالبین، ان میں جو انہوں نے اپنے عقائد لکھے، نظریے لکھے، اپنا عمل لکھا، نماز کا طریقہ لکھا. اگر شیخ عبد القادر جیلانی اج اتھے آ جان، یہ جو ہر مہینے ان کی 11ویں پکاتے ہیں، یہ بھی آکھن گے بھئی یہ سب تو وڈا وہابڑا، سب سے بڑا وہابی. اگر وہ آج آ جائیں، اہل علم طبقہ جانتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی نماز میں رفع یدین کرتے ہیں، حنبلی المسلک ہے، رفع یدین کرتے ہیں، آمین اونچی کہتے ہیں، آمین اونچی کہتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں. حنبلی جو ہیں امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے ہیں. اور ساری باتیں میں سٹیج پہ کر دیا کرتا ہوں، کچھ کرنی نہیں چاہیے. انہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں جس جگہ پہ گمراہ فرقوں کی لسٹ لکھی ہے، اس میں ایک فرقہ حنفی بھی لکھا ہے. چلو کہ حنفی بھی کیا ہے، ان کی کتابیں پڑھو. لیکن ان سے منسوب کیا جاتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ ہمارے، وہ ہمارے. یہ عقیدے انہی کے تھے. قرآن نے سورت آل عمران میں قرآن نے کہا ما کان ابراہیم یہودیاً، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیاً، عیسائی بھی نہیں تھے، وما کان من المشرکین،
یہ کس طبقے کی تردید ہو رہی ہے؟ مکے کے عیسائی بھی نہیں، یہودی بھی نہیں، وما کان من المشرکین، مشرک بھی نہیں، مولا دست صحیح ابراہیم کون سی؟ فرمایا ولکن کان حنیفا مسلما، ولکن کان حنیفا مسلما۔ یہیں سے بات کو شروع کروں گا آئندہ جمعہ انشاءاللہ۔ حنیفا مسلما کیا ہوتا ہے؟ حنیف کیا ہوتا ہے اور مسلم کیا ہوتا ہے؟ جو حضرت ابراہیم کی تعریف کی اللہ نے، میرا ابراہیم حنیف بھی تھا، میرا ابراہیم مسلم بھی تھا۔ درس قرآن کا دوستوں کی طرف سے بڑا دباؤ رہا، یہ درس قرآن کی پرچیاں ہیں، یہ تو کوئی پریشانی اپنے گھر کی بتا رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ درس قرآن 18 بلاک میں شروع کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس سلسلے میں آج 18 بلاک کی مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد ہمارے کارکنوں کا ایک اجلاس ہم نے طلب کیا ہے۔ ہمارے متفق لوگ جو ہمارے ساتھ متفق ہیں، ہمارے کارکن ہیں، علماء ہیں، وہ اس اجلاس میں لازماً شریک ہوں۔ یہ تقریباً 1.5 گھنٹے کے قریب اجلاس ہوگا، صرف 1.5 گھنٹے، اس میں نے بیان کرنا ہے۔ تو ہمارے جتنے کارکن ہیں، درس کے جو شوقین لوگ ہیں، احباب ہمارے ہیں، وہ میرے اس اعلان کو دعوت سمجھیں اور آج مغرب کے بعد وہ 18 بلاک کی مسجد میں پہنچیں اور اس اجلاس میں شریک ہوں۔ کیا خیال ہے جی؟ جو لوگ ہیں آگے بھی لوگوں تک بات پہنچائیں، جو درس سننے والے دوسرے لوگ ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے، جس ذریعے بھی آپ بات پہنچا سکتے ہیں، اپنے محلے میں بھی آپ محنت کریں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ 18 بلاک کی مسجد میں آج مغرب کے بعد، اول تو مغرب وہی پڑھیں، آ کے مغرب کی نماز وہی پڑھیں، صرف 1.5 گھنٹہ آپ ہمیں دے دیں، اس میں 1-2 بیان ہوں گے اور اس میں اعلان ہم کر دیں گے انشاءاللہ درس قرآن کا انشاءاللہ۔ تو آپ اس افتتاحی اعلان میں شرکت کی سعادت حاصل کریں۔ 14 اگست ہمارا ملک آزاد ہوا اور آزادی سے بڑی دولت کوئی نہیں ہوتی۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک کی سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اس سلسلے میں ہمارے مدرسے کی طرف سے، طالب علموں کی طرف سے ایک پروگرام ہو رہا ہے، پاکستان زندہ باد سیمینار۔ پچھلے سال بھی ہوا تھا، اس سال پھر ہو رہا ہے۔ یہ ہوگا پرسوں اتوار کو اور ہوگا بھی زور کی نماز کے بعد یہیں معاویہ مسجد میں، پاکستان زندہ باد سیمینار، جس میں وکلاء کے نمائندے، تاجروں کے نمائندے، سیاسی جماعتوں کے نمائندے، علماء، ان سب سے ہم نے رابطہ کیا ہے، وہ تشریف لائیں گے۔ اس موضوع پر استحکام پاکستان، نظریہ پاکستان، اس پر وہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آپ میں سے جو لوگ فارغ ہوتے ہیں، سرکاری ملازم ہیں، سکول و کالج میں پڑھنے والے بچے ہیں، نوٹ رکھیں، آپ طالب علموں کے اس پروگرام میں، جو جامعہ ضیاء العلوم کے طالب علم کر رہے ہیں، اس پروگرام میں آپ پرسوں زور کے بعد اسی معاویہ مسجد میں اس پروگرام میں آپ لازمی شریک ہوں۔ جی دے جی اذان۔